اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دینے والا ہے، اور لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جنہوں نے دنیا کو عدل، رحمت اور انسانیت کا درس دیا، جنہوں نے دنیا کو عدل، انصاف، رحمت اور انسانیت کا درس دیا۔ میرے محترم بھائی، عزیز اقارب، آج جو میں نے جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، جو کسی بھی ایک معاشرے کی وہ بنیاد ہے، اور وہ ہے جہاں انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ ٹوٹتا نہیں، جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ اگر انصاف قائم ہو جائے تو معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے، اگر انصاف ختم ہو جائے تو معاشرے کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، چاہے باہر سے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ لگے، اندر سے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس معاشرے میں انصاف ہے وہ مضبوط ہے، جو انصاف جہاں پہ نہیں ہے وہ اندر معاشرہ ترقی کی طرف نہیں بلکہ تنزلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک لاوا کسی ٹائم بھی پھٹ سکتا ہے جب کسی کو انصاف نہ ملے۔ آئیں دیکھتے ہیں انصاف کے بارے میں، عدل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن شریف میں کیا فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ عدل اور انسان کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ جب کوئی بھی ہے، مثلا والد ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرے، اگر خاندان کا سربراہ ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ، اگر کوئی گاؤں کا ہے، جس لیول پہ جہاں پہ بھی کوئی ہے وہ انصاف کے ساتھ، اگر ناانصافی کرے گا تو خود بھی گنہگار ہے، لیکن وہ پھر یعنی کہ جب ایک والد اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا تو پھر وہ ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ گھر ٹوٹنے لگ جاتا ہے۔ تو یہی مثال ہے ہمارے حکمرانوں کی بھی، اگر حکمران انصاف نہیں کریں گے تو وہ رعایا کو انصاف نہیں دیں گے تو وہ بدظن ہو جائیں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کے اوپر، انصاف کے اوپر کتنا زور دے رہی ہے۔ دیکھیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی عدالت کرے گا، ایسا نہیں ہے ہم کیوں اللہ کو یعنی کہ عدالت کے آلاف، یعنی کہ قیامت والے دن ایک بہت بڑی عدالت لگے گی اللہ کی، جس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، رائے برابر بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے یا وہ معاشرے جہاں پہ عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں، جہاں پہ صحیح فیصلے ہو رہے ہیں، وہ معاشرہ کہاں پہ پہنچ گیا ہے، اور جہاں پہ عدالت کا نظام کمزور ہے وہ معاشرے کتنے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، وہ معاشرے کتنے نیچے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں کیا فرما رہا ہے، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو
تو انصاف کے ساتھ کرو. ہمیں انصاف کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے. انصاف والا معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ جہاں انصاف ہوتا ہے لوگوں کو اپنے حق ملتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں عدالت جاؤں گا، میں کسی ادارے میں جاؤں گا، میں کہاں بھی چلا جاؤں مجھے انصاف ملے گا، میرے ساتھ نہ بے انصافی نہیں ہوگی. غریب اور امیر برابر قانون کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں پہ جس معاشرے کے اندر انصاف، عدالتیں، نظام عدالت پہ قائم ہے، وہاں پہ غریب امیر برابر ہیں. جب وہاں پہ جائیں گے ان کو برابر انصاف ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی کے لیے اور ہے قانون اور غریب کے لیے اور ہے. جہاں پہ یہ ایسا نظام ہے وہ معاشرہ تو نہیں ہے، پھر وہ ایک لا قانونیت ہے. عدالتوں پر اعتماد بڑھتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ انصاف والے معاشرے میں عدالت پہ انسان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ عدالت انصاف کرے گی، میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی. معاشی ترقی ہوتی ہے، پھر وہ معاشرہ یعنی کہ ترقی کرتا ہے. جب یہ کاروباری طبقہ کہیں پہ بھی جائے گا اس کو پتہ ہے یار میرے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، انصاف میں مبنی ہوگا. کوئی بھی ادارہ ہے وہ انصاف پہ اگر مبنی ہے، انصاف کے مطابق اپنے آپ کو قائم کیا ہوا ہے تو وہاں پہ بہت ترقی ہوگی، وہ پھلے پھولے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات دلوں میں اطمینان ہوگا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں گے. سب کو پتہ ہوگا کہ یار انصاف ملے گا. پھر معاشرے کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی ڈکیتی نہیں ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کوئی امیر غریب کو نہیں دبائے گا. سب کو پتہ ہے کہ جب عدالت میں جائیں گے تو وہاں پہ انصاف ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ میں ذمہ دار ہوں اور وہ غریب ہے اور مجھے یعنی کہ وہ اس وجہ نہیں. جہاں پہ عدالت قائم ہوتی ہے وہاں پہ غریب امیر سب برابر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا حق محفوظ ہے، مجھے حق ملے گا، میرے ساتھ انصاف ہوگا. جب انصاف ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اگر یعنی کہ انصاف ختم ہو جائے، اگر فیصلے سفارش پہ ہونے لگے، اگر رشوت حق کو بدلنے لگے، اگر طاقتور قانون سے اوپر سمجھا جائے تو پھر معاشرہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتا ہے. پھر اس معاشرے کے اندر لا قانونیت ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے میں پیسے دے کے، میں سفارش کروا کے میں بچ جاؤں گا، تو پھر وہ معاشرے کے اندر قانون کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے. پھر وہاں وہ معاشرہ نہیں ہوتا، پھر وہ لا قانونیت شروع ہو جاتی ہے. پھر معاشرہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہراً ہے جب مجھے پتہ ہے مجھے تو انصاف نہیں ملنا، تو پھر ظاہراً میں جبر کے ساتھ، جب مجھے انصاف نہیں ملے گا، مجھے پتہ ہے میں حق پہ ہوں، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے دوسرے طریقے کے ذریعے. پھر وہ بدامنی کی طرف معاشرہ چلا جاتا ہے. پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جب یعنی کہ کوئی ادارہ ہے، والد ہے، کوئی گھر ہے، وہ والد اپنے بچوں کے ساتھ نکاح سے نہیں کر رہا، گھر کا سربراہ صحیح عدالت نہیں کر رہا، گاؤں کا یعنی کہ جو ایک نمائندہ ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی، حکمران صحیح عدالت نہیں کر رہے، تو پھر بھائی وہ تم کیسے انصاف، یعنی کہ وہ پھر انصاف تو نہ ہوا نا. پھر تو بولا اخلاق قانونیت ہو گئی، وہاں پہ قانون ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟
پھر یعنی کہ نفرت بڑھتی ہے، پھر ایک دوسرے کے خلاف انسان نفرت کرنے لگتا ہے، یار اس نے مجھے انصاف ہی نہیں دیا، میں حق پہ تھا، اس نے اس کی بات مان لی، ہو سکتا ہے اس نے پیسے دے دی ہوں، پھر رشوت عام ہو جاتی ہے، پھر چوری عام ہو جاتی ہے، پھر یعنی کہ ڈاکے، یہ قتل و غارت، یہ پھر بد امنی شروع ہو جاتی ہے جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، یعنی کہ دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھنے لگتی ہے، کینہ بڑھنے لگتا ہے، پھر دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تیسرا نقصان، قانون کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ پتہ چل جائے کہ یار یہ انصاف نہیں ہے، جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا نظر آتا، تو وہاں پہ پھر قانون کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار بس پیسے دے کے یا دوسرا کیا نام ہے سفارش کروا کے یا جس ذریعے سے بھی ہے دانس و دانسلی کے ذریعے، یعنی کہ ان کو ڈرا دھمکا کے ہم اپنا فیصلہ کروا لیں گے، پھر وہ معاشرہ میں بد امنی پھیل جاتی ہے، پھر وہ قانون نہیں رہتا وہاں پہ، پھر اس قانون کا احترام نہیں رہتا۔ چوتھا نقصان، ظلم عام ہو جاتا ہے، پھر طاقتور جو ہے وہ کمزور پہ ظلم کرتا ہے، پھر اس کو دباتا ہے، پھر اس کو اپنے تابع کرتا ہے۔ ظاہراً ہے جب وہ ایک حکمران ہے یا دوسرا گھر کا سربراہ ہے، کوئی بھی ہے، پھر جب وہ ایک اپنی رعایا کو دبائے گا پھر نفرت بڑھے گی، پھر جن کے ظلم عام ہو جائے گا، پھر ہر بندہ طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کرے گا، اس کو اپنے ظلم کی وجہ سے اپنے تابع کرے گا، طاقتور اور طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور اور کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ عدالتی نظام کمزور ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں وہ معاشرے دیکھیں، جہاں پہ عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی وہ معاشرے دیکھیں۔ جہاں پہ عدالتیں صحیح کام کرتی ہیں وہاں کا حکمران اور ایک نیچے غریب تک کا آدمی برابر کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ صرف حکمران عدالتوں کو اپنے تابع کر لیتے ہیں پھر وہ انصاف نہیں ہوتا، پھر وہ ظلم ہوتا ہے، پھر ایک وہ ظالم حکومت ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے رہی ہوتی۔ تو آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اصول انصاف کیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں انصاف کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ انصاف میں فرق نہیں کرتی تھیں، یعنی کہ امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے۔ اب مثلا میں کہیں پہ جا رہا ہوں، راستے میں یعنی کہ میں نے کوئی یعنی کہ سگنل توڑ دیا ہے یا میں نے کوئی قانون جرم کر دیے، جہاں پہ تو انصاف ہے وہاں پہ مجھے جرمانہ ہوگا، مجھے سزا ہوگی کیونکہ میں نے قانون کو توڑا ہے۔ جہاں پہ انصاف نہیں ہے ہو سکتا ہے میں ان کو کوئی پیسے دے دوں، میری جان چھوٹ جائے، جہاں پہ انصاف نہیں ہو رہا، یا میں کہوں کہ بھائی میں ذرا تو وہ بھائی وزیر اعظم ہے یا بھائی میرا فلاں وزیر ہے، ڈی سی ہے، جنرل ہے یا کوئی بھی ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے سر آپ جائیں، تو کیا ہوا کہ پھر ہر بندہ قانون توڑے گا، تو قانون کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلی قوم میں دیکھیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی کہ وہ انصاف نہیں کرتے تھے، جو طاقتور ہوتے تھے وہ لوٹ مار کرتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جب امیر جرم کرتا تو چھوڑ دیا جاتا، جب غریب کرتا تو سزا دی جاتی۔ جس معاشرے کے اندر اگر یعنی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ معاشرے جب کوئی غریب کرتا تھا تو اس کو سزا جو امیر کرتا تھا، آپ دیکھیں جن معاشرے کے اندر آج یہ چل رہا ہے وہاں پہ دیکھیں کہ عدالتی نظام کتنا کمزور ہے، کہ وہ عدالتیں
وہ اس طرح کام نہیں کر رہی، وہ عدالتیں کسی حکمرانوں کے تابع کام کر رہی ہیں، جیسے حکمران کہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جہاں پہ ایسا نظام ہوگا تو وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، وہ انہوں نے ترقی نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی تو میں اس پہ بھی وہی قانون نافذ کرتا، یعنی کہ اگر وہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے۔ لیکن آج آپ خود دیکھیں معاشرے کے اندر کہاں ہے انصاف؟ ایک جو طاقتور ہے وہ نیچے والے کو دبا رہا ہے، وہ اپنے تابع کرنا چاہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میری مانو۔ تو پھر بھائی وہ معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ امن نہیں ہوتا۔ زبردستی تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے ڈر کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، یا مثلا بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والد کے ڈر کی وجہ سے، یا خاندان والے ہوتے ہیں وہ اپنے سربراہ کی، گاؤں کی، اس لیے کہ یار یہ طاقتور ہے مجھے، لیکن اس کے اندر نفرت بہت بڑھ جاتی ہے، اور ایک دن وہ نفرت ایسا لاوا پیدا کرتی ہے پھر وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اسلام کا عدل ہے کہ کوئی، حضور پاک کیا کہہ رہے ہیں، میری بیٹی بھی کرتی تو میں وہی سزا دیتا۔ یہ ہے اسلام کا عدل۔ چاہے آپ کا دشمن ہے، چاہے آپ کا جو عدالت کے منصب پہ بیٹھے، اگر اس کے سامنے اس کا بیٹا بھی مجرم بن کے آئے اس کو بھی وہی سزا دینی چاہیے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک ہمیں بچائے ایسی گناہوں سے۔ دیکھیں اسلام کے اندر جو عدل کا نظام ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس میں اسلام کے اندر نہ رشتہ، نہ طاقت، نہ سفارش، صرف انصاف، اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مثلاً ایک کہیں پہ کسی ادارے کا سربراہ بن گیا ہوں، یا میں گھر کا سربراہ بن گیا ہوں، یا اپنے گاؤں کا سربراہ بن گیا ہوں، یا کہیں پہ بن گیا ہوں، تو جن کے ساتھ میری نہیں بنتی ان کے لیے تو میں اور ان کے خلاف اپنی ان کے لیے قانون بناؤں، کہ میں ایسے قانون بناؤں کہ ان کو نقصان ہو، ان کو یعنی کہ میں انصاف نہ دے سکوں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی بھی آئے تو آپ نے انصاف کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ مجرم ہیں اللہ کے سامنے۔ اگر آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ ہیں، کہیں پہ آپ نے اللہ نے آپ کو چیز جیسے بنا دی ہے، آپ کہیں پہ یعنی کہ والدین ہیں، جو بھی جس منصب پہ کوئی بیٹھا ہے، اگر وہ عدالت نہیں کر رہا تو وہ نظام بکھر رہا ہے، وہ نظام ٹوٹ رہا ہے۔ تو بھائی عدالت کے اندر جب آپ انصاف کرتے ہیں تو نہ رشتہ، نہ طاقت، نہ سفارش، وہاں پہ صرف عدالت، انصاف۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف جب آپ فیصلہ کریں تو نظر آئے کہ اس نے یار انصاف کیا ہے، صحیح فیصلہ کیا ہے، میرٹ پہ کیا ہے۔ اگر سفارش، رشوت اور اپنے مخالف کو دبانے کے لیے ہے تو اس سے بھائی پھر نفرت بڑھے گی، پھر انصاف نہیں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں مضبوط عدالتی نظام کے اثرات کیا ہوتے ہیں جہاں پہ عدل ہے، جو عدالتیں جہاں پہ صحیح مانو ان قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، نہ وہ سفارش دیکھتی ہیں، نہ رشتہ دیکھتی ہیں، نہ حکمران دیکھتی ہیں، وہاں پہ صرف قانون کی بات ہوتی ہے اور عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے، تو دیکھیں وہ معاشرے کہاں پہ پہنچ گئے۔
آئیں دیکھتے ہیں جہاں پہ مضبوط عدالتی نظام ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اگر کسی ملک کا عدالتی نظام مضبوط ہو جائے تو جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو جرم کرنے والا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی، یہاں پہ نہ طاقت کام آئے گی، نہ رشتہ کام آئے گا، نہ پیسے کام آئے گے، یہاں پہ بے انصاف ہونا ہے، سرمایہ کاری بڑھتی ہے، پھر یعنی کہ جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے، پھر وہ کاروبار یعنی کہ ملک میں ترقی ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرا اگر کہ یہ کہیں پہ میں لے کے جاؤں گا، کہیں پہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ کوئی کرتا ہے تو جب میں عدالت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ انصاف ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ میرے ساتھ ظلم ہوگا۔ جہاں پہ عدالتی نظام مضبوط ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ کاری بڑھتی ہے، لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، پھر لوگ جو ہیں محفوظ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے عدالت یعنی کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے جرم یا کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارا عدالتی نظام اتنا اچھا ہے کہ وہاں پہ ہمیں انصاف مل جائے گا، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ متحد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جہاں پہ ہر بندے نے کوئی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، کوئی گھر کا ہے، کوئی یعنی کہ کسی محکمے کا ہے، یعنی کہ آئی جی ہے، کوئی یعنی کہ پولیس کے محکمے میں ہے، جتنے بھی محکمے ہیں ان کے جو بھی سربراہ ہیں، جو بھی ان کی رعایا ہے، اگر وہ انصاف کے ساتھ وہ کام کریں گے تو وہ متحد ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا یار پھر وہ جرم نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہوگا، وہ لوگ متحد ہو جائیں گے، اتفاق ہوگا، برکت ہوگی اور ملک ترقی کرے گا۔ آپ خود دیکھ لیں جن ملکوں کے اندر، جن معاشروں کے اندر عدالتی نظام ٹھیک ہے وہ کہاں پہ پہنچ گئے، اور جہاں پہ عدالتی نظام ہمارے کمزور ہیں ہم کتنے گر گئے، ہمارے ترقی رک گئی، کاروبار رک گئے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں یہاں حق ضائع نہیں ہوتا، جہاں پہ انصاف ہوتا ہے وہ ترقی اس لیے ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے یار یہاں پہ بے انصافی نہیں ہوگی، مجھے حق ملے گا، میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ کمزور عدالتی نظام کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر جہاں پہ کمزور عدالتی نظام ہے، عدالتوں میں یعنی کہ محکموں کے اندر کوئی بھی جہاں پہ یہ کمزوری ہے لوگ انصاف چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہاں پہ انصاف نہیں ہوتا، وہ پھر ظلم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، قسم کا اس پہ اتر آتا ہے جہاں پہ عدالتی نظام صحیح نہیں ہوتا، اور معاشرے کے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، پھر وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ہر بندہ بے چین ہو جاتا ہے، پھر قانون کتابوں میں رہ جاتا ہے، عمل میں نہیں، پھر جتنا بھی آپ قانون بنائیں گے کیونکہ قانون پہ عمل تو ہو نہیں رہا، جو حکمران ہیں وہ اپنے حساب سے قانون بنا رہے ہیں دوسروں کو دبانے کے لیے، اگر کوئی ادارے کا سربراہ ہے وہ اپنے مخالفین کو دبا رہا ہے، اگر کوئی والد ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، گاؤں کا ایک سربراہ ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی کہ ہر بندہ پھر وہ لوگ ایک دوسرے کو ساتھ یعنی کہ پھر وہاں پہ وہ نظام جو قانون اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بنایا گیا ہے جس ملک کا بنا ہوا ہے پھر وہ کتابوں میں ہی رہ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ ایک بڑی حقیقت یاد رکھیں، معاشرہ صرف عمارتوں سے نہیں بنتا بلکہ انصاف سے بنتا ہے، جہاں پہ انصاف ہوگا وہ معاشرہ ترقی کرے گا، اس محبتیں بڑھیں گی، اس معاشرے کے اندر ترقی ہوگی، لوگوں میں پیار و محبت ہوگا، لا قانونیت نہیں ہوگی،
اگر انصاف ہے تو چھوٹی ریاست بھی مضبوط ہے، پھر لوگ متحد ہیں، پھر اس ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر انصاف نہیں تو بڑی ریاست بھی پھر کمزور پڑ جاتی ہے، پھر وہ یعنی کہ جو انصاف نہیں دے رہے ہوتے ان کے خلاف پھر نفرت بڑھ جاتی ہے۔ تو آخر میں میرے عزیز بھائی، دوست، احباب، انصاف صرف عدالت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی عدالتیں جو سارا بڑا ہے یا جو جیسی ادارے میں انصاف، لیکن جہاں جہاں پہ بھی ہے ہر بندے نے انصاف اگر کرے گا، اگر ایک گھر کے اندر یعنی کہ سارا بڑا ہے وہ انصاف نہیں کر رہا تو وہ گھر بھی ٹوٹ رہا ہے، اس گھر میں بھی نفرت بڑھ رہی ہے۔ وہ پھر ایک بھائی کہتا ہے یار تم اس کے لیے تو تیری ہمدردی اور مجھے یعنی کہ حالانکہ دونوں کو کرنا چاہیے، یعنی کہ گھر کے اندر بھی انصاف، کاروبار میں انصاف، جہاں پہ پارٹنرشپ ہے یہ جو بھی کوئی کاروبار ہے اس کو بھی انصاف کے ساتھ کرو۔ مثلا گورنمنٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ تم کام کرو گے اتنے پرسنٹیج مجھے دے گے، تو بھائی اگر آپ نے کاروبار میں انصاف کرنا ہے کہ اتنا مجھے پرافٹ ہوا ہے، اتنا میں نے ملک کو دینا ہے، اتنا یعنی کہ اس کا ٹیکس بنتا ہے، اگر اس کے اندر بھی آپ بے انصافی کرو گے تو پھر آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ بھی مجرم بن رہے ہیں۔ پھر فیصلوں میں انصاف، جو جہاں جہاں پہ بیٹھا ہے وہ اپنے من فیصلے رشتہ داری پہ، اس پہ طاقتور کو دیکھ کے نہ کرے، بلکہ انصاف جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور رویوں میں انصاف، ایک دوسرے کے بات چیت، پیار، محبت، اخلاص سے پیش آئیں۔ اگر ہم انصاف کو ہم اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ کبھی نہیں بگاڑ نہیں آئے گا، ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا، ہر بندہ انصاف۔ اگر ہم صرف اپنے دشمنوں کو یا اپنے وہ لوگ جو ہمیں اچھے نہیں لگتے ان کے خلاف قانون بھی بنائیں، ان کے خلاف یعنی کہ غلط فیصلے بھی کریں تو پھر وہ نفرتیں بڑھتی ہیں۔ آئیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی ہے کوئی بندہ، جس معاشرے میں جس کی ذمہ داری ہے، باپ ہے، گھر کا سربراہ ہے، گاؤں کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، عدالت کا سربراہ ہے، تو وہ اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جو اس ملک کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، کسی سفارش، کسی رشتہ داری کی بنا پر، پیسے کی بنیاد پر نہیں، قانون انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے، تو دیکھیں وہ معاشرہ کتنی ترقی کرے گا، کتنا پھلے پھولے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔